السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک کتابچہ ہے جس کا نام ہے عقیدۃ المسلم علی منہج السلف الصالح۔ اس کتاب کی تالیف جناب ڈاکٹر عبدالحلیم بسم اللہ نے کی ہے، جو کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں حدیث کے استاذ ہیں۔ اس کتاب کے اندر کل 200 سوالات و جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب یکساں طور پر تمام لوگوں کے لیے مفید ہے، اور خاص طور پہ پڑھنے والے طلباء کے لیے، خواہ وہ دینی علوم پڑھ رہے ہوں یا عصری علوم پڑھ رہے ہوں، انہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ کم از کم عقید توحید ان کے دلوں میں راسخ ہو سکے، اور وہ یہ جان سکیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں۔ کیونکہ ایک انسان کی نجات عقید توحید پر ہی منحصر ہے، اور عقید توحید کی بنیاد پر ہی تمام اعمال جو کہ صالح ہوتے ہیں ان کی مقبولیت کا دار و مدار ہے۔ لہٰذا اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور اس سے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کو اس کتاب کے ذریعے سے نفع پہنچائے، اور امت کو بھی اس کے ذریعے سے زیادہ زیادہ فائدہ پہنچے، آمین۔ محترم حضرات، میں چاہتا ہوں کہ اس کتابچہ سے درست کی شکل میں آپ کے سامنے قسط وار کچھ سوالات و جوابات پیش کروں۔ تو آئیے آج کے اس درس میں سب سے پہلا جو اس کتاب کا سوال ہے وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو مؤلف لکھتے ہیں کہ عقیدہ لغت میں کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں پختہ یقین کو کہتے ہیں، جس پر دل مکمل طور پر مطمئن ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے توحید کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے عقیدہ کے ساتھ توحید کو جوڑا جاتا ہے۔ عقید توحید ہم بہت سنتے ہیں، عقید توحید، عقید توحید۔ تو توحید کسے کہتے ہیں؟ جواب: توحید لغت میں کسی چیز کو ایک کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کے خصائص یعنی توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات میں ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کے درس میں عقیدہ کے لغوی اور اصطلاحی معانی، اسی طرح سے توحید کے لغوی اور اصطلاحی معانی بیان کیے گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم درس کو صحیح اور اچھے ڈھنگ سے سنیں، اور نہ صرف سنیں بلکہ ان کو اپنے ذہن اور دماغ میں بھی رکھیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقید توحید پر گامزن کرے اور پکا سچا مومن بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔